ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب عید الاضحیٰ تو جا چکی ہے، لیکن یہ صرف ایک قربانی کا تہوار نہیں بلکہ خوش ذائقہ کھانے ہو جائیں یا پھر تکے کباب نہاری اور قورمے کا بھی وہ تو ابھی تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، چلتے بھی رہیں گے، پورا ہفتہ چلتے رہیں گے. ایک خوشگوار بہانہ بن جاتا ہے، لیکن یہی مزیدار کھانے اکثر خوشی کو پریشانی میں بدل دیتے ہیں. اور ہر سال عید کے دنوں میں ہاسپٹلز میں ان مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو معدے کی خرابی، گیس یا پھر بدہضمی اور دیگر گیسٹرو مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور کیا ہم اپنی خوراک میں توازن رکھ کر اس عید کو صحت مند بنا سکتے ہیں؟ ہمیں کتنا گوشت کھانا چاہیے؟ کیا چیزیں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ پھر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ انہی عام سوالات کے جوابات ہم جانیں گے. ایگزیکٹلی. اور اسی کے لیے ہمیں اسٹوڈیو جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر روح الامین صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو جس طرح حسنین نے کہا نا کہ اب یہ معاملات تو چلتے رہیں گے اگلے 2 مہینوں تک شاید، کیونکہ ظاہر لوگوں نے گوشت اسٹور کیا ہوا ہے اور سب فریزر میں. ہاں، تو مسائل آپ کو پتہ ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر گیسٹرو کی بیماریاں اور دیگر معدے کے مسائل. تو کیا کچھ کتنا اجتناب کرنا چاہیے، کتنے میانہ روی سے کھانا چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ خوشیوں کا تہوار ہے اور کھانے ذائقے دار، اور یہی چیزیں انسان کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے. وجہ یہ ہے اسپیشلی جو اوبیسٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا ڈائبٹیز یا فیٹی لیور کے یا دوسرے یورک ایسڈ وغیرہ جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، یا اوبیسٹی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ایک مقدار ہونا چاہیے جو پروٹین، بیسیکلی ریڈ میٹ ہے اور اس میں سے بہت زیادہ مقدار میں پروٹین جو ہے وہ باڈی کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جی. ایک نارمل جو انسان ہے اس کو دن میں میرے خیال میں 800 گرام سے لے کے 900 گرام تک ریڈ میٹ یا پروٹین لیول لینا چاہیے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو بھی باہر سے بھی لوگ بلا کے تو ہر ایک بندہ کم از کم دن میں 2 سے 3 کلو تو پاڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کا جو ہارمونل لیول ہے یا کولیسٹرول کا جو جتنی بھی مسئلے مسائل ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ ہے جو کہ خون میں چکناہٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر کارڈک ایشوز، اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسولین کا جو لیول ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے HbA1c کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کڈنیز افیکٹ کر سکتے ہیں، یورک ایسڈ کا لیول بڑھ سکتا ہے. سو احتیاط کریں. اور احتیاط کس چیز میں کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے؟ اور کھانے میں ہم اسپیشلی عید کے دنوں میں وہ میانہ روی جس کا ہم عام طور پہ ذکر کرتے ہیں اس کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ بیسیکلی یہ تو قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح کیا اور پھر اس کو لے کے تو محلے کے لوگوں کو بلا کے ایسا، ٹھیک ہے مطلب کرتے ہیں لوگ، لیکن اعتدال اور میانہ روی جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ہونا چاہیے. بالکل. اس میں بھی ایک بیلنس رکھنا چاہیے. مطلب آپ کو جتنی چیز کی ضرورت ہو اس سے تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی جو یہ تہوار آتا ہے تو یہ موسم گرما میں آتا ہے، جس میں بہت سارے جو ہے گرمی کی وجہ سے بہت سارے باڈی میں میٹابولزم اور یہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائریا، ڈسپیپسیا اور ان چیزوں میں بہت زیادہ اس کا گراف اتنا بڑھ جاتا ہے، کہ آنا، موشن لگنا، یہ چیزیں جو ہے تو یہ وہ عذاب جان بن جاتا ہے. بالکل. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو سلاد ہے یا لیمو پانی ہے یا جو بھی ہے، مطلب لیکوڈ جو ہے انٹیک زیادہ ہونا چاہیے تاکہ بیلنس برقرار رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے عید گزری ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب گوشت کو لوگ بہت سارے سٹور کر لیتے ہیں، مہینے تک بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب مہینے کا گوشت سٹور ہوا ہوا فریزر میں، اس کے بعد اس کو نکال کر کھانا، کیا وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں، ایسا اتنا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں سٹور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جتنی بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ جو فریز کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بڑے احتیاط سے اور کھانا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ باڈی کو جتنا آپ کو پروٹین یا جو چیزیں چاہیے اس حد تک کرنا چاہیے. مطلب اس سے زیادہ اگر آپ کرو گے تو پھر. اور بہتر ہے کہ گرین سبزیوں کا جی استعمال جی گوشت کے ساتھ بالکل، یہ زیادہ تو کیا جائے. بہت ضروری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے. آپ کو سلاد لینی چاہیے، آپ کو لیمو پانی یا جو بھی ہے وہ زیادہ اچھا. اس میں ایک چیز ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، دہی اللہ کا ایک ایسا نعمت ہے جو ہر ایک چیز میں فٹ ہو جاتا ہے، ابزارب ہو جاتا ہے. تو دہی ضرور لینا چاہیے اس کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب سبزیوں کی بات تو غزل نے کی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جب عید کا موقع آتا ہے نا تو ہم پھر گوشت میں سبزی ڈالنا، گوشت میں آلو ڈالنا وہ توہین سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عید میں گوشت کے ساتھ توحید کے قائل ہیں، ہم اس میں کوئی چیز مکس نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے پھر اگر لیٹ سپوز ایک بندہ خالص گوشت ہی کھاتا ہے تو اس کی کوانٹٹی کتنی کم کھانی چاہیے اس کو، یا پھر مسالہ جات کا استعمال کس طرح سے کرنا مسالہ چاہیے؟ جات تو بالکل بہت خطرناک ہے، کیونکہ آج کل جو مسالے ہیں وہ سارے کیمیکل بیس ہیں. کیمیکلز پہ سے. ٹھیک ہے، تو جو جتنی بھی یہ فیٹی لیورز کی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی یہ پینکریاز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جو ہارمون کی سیکریشن جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، جس سے بہت زیادہ انسان میں اوبیسٹی، شوگر تک انسان کو ٹائپ 2 جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو میرے خیال میں اگر ایک نارمل انسان کے لیے 800 سے لے کے 900 گرام تک یہ ڈیلی کا میں کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی ہفتے میں 1-2 مرتبہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا یورک ایسڈ کا پیشنٹ ہے یا فیٹی لیور کا ہے تو اس کو روزانہ یا ہر ہفتے میں 600 سے لے کے 500 سے لے کے 600-700 تک گرام لینا چاہیے. اس میں بیسیکلی جو گردوں کا پیشنٹ ہو، گردوں کا مریض ہو، اس کے لیے تو بالکل بھی ہفتے میں 300 گرام سے لے کے 400 گرام تک لینا چاہیے، وہ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد. کیونکہ گردوں کے پیشنٹ کے لیے پروٹین جو ہے وہ اس کی موت ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور آج کل تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگر کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ اجتناب نہیں کرتے، اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے مسالوں سے، گوشت کھانے سے. ان کے لیے کیا پھر آپ میسیج ہے؟ بیسیکلی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ آج کل کے جو مسالہ جات ہیں، انہی مسالہ جات سے فیٹی لیور جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو ہمارے ہائیبریڈ نظام ہے، آج کل ہر ایک چیز ہائیبریڈ ہے اور وہ کیمیکل بیس ہے. تو اس کو ہم جو ہی ہم نہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی ہمیں مطلب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو وہ ہمارے جسم میں جب لیور ڈیٹاکس کرتے ہیں تو وہ اس پہ اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ وہ فیٹس کی شکل میں لیور کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا ڈائجیشن سسٹم، جس سے ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور ہماری جو ایک اور جو ریسرچ ہے اس کے مطابق WHO اور امریکن ریسرچ نے یہ ثابت کی ہے کہ جو ایج ہمارے بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اور یہ جو سٹریسفل زندگی ہے اور یہ جو ہمارا ہائیبریڈ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ہماری ایج اور قد جو ہے وہ کم ہونا شروع. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر روحل امین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ عید کے بعد کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کر بڑی جو ہاں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ ہم نے مسالہ جات سے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کو بھی احتیاط سے ہی کھانا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ ہی ہم نے کہا کہ آج ہم نے پورے سال کا کوٹا آج ہی پورا کرنا ہے تو اس کے بعد پھر اگلا کوٹا اپریل میں پورا ہوگا. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.